تو بات خود آپ صحابہ نے سے یہ کہنا، خود صحابہ سے کہنا کہ جو میرے صحابہ کو گالی دے رہے، اس طرح بات نہیں، اس طرح ہوتی ہی نہیں ہے بھائی. وہ خود کہیں ہم تو آپ کے صحابہ ہم ہی تو ہیں نا. جی جی جی. اوکے اوکے اچھا تھینک یو بہت بہت. آخری جی ایک دو بات بس کر کے تو ختم کرتے ہیں اوکے. سر. اچھا آخری بات آپ سے یہ پوچھتے ہیں سر حضور، صرف آخری بات کہ یہ ادھر حدیث ثقلین بھی متواترہ روایت ہے، اور جب آپ نے نامینیٹ حدیث ثقلین میں اپنے ائمہ کے لیے کہہ دیا کہ لن تضلوا بعد کتاب اللہ و اطرت اہل البیت، اور اطرت آپ کے علی سے لے کے مہدی علیہ السلام، تو یہ دوسری طرف جو روایات ہیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ ادھر اہل بیت کی عصمت بتا کے اور امامت بتا کے جا رہے ہیں، اور ادھر وہ بیٹھ رہے ہیں یہ، اور حدیثیں فقدوا بالذین من بعد ابو بکر و عمر، یہ سمجھ مجھے نہیں آ رہی. ادھر حدیث متواتر ہے، یہ کیا ہے؟ آپ مجھے بتائیں نا. بتائیں. یہ میں حیران ہوں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ یا مجھے آپ شیعہ بنا لیں میں تو اس بات پر، اور یہ جو سورہ لیل کی آیت ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ. سورہ لیل کی آیت، اور اس کی ساری تفاسیر میں نے اہل سنت کی پڑھی ہیں کہ شان نزول ابو بکر کے لیے حضرت بلال کو ذات کروایا. تو آپ کی خدمت میں عرض یہ ہے میرے بھائی کہ جہاں تک حدیث متواتر ہے وہ تو واضح ہے کہ حدیث متواتر یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرو، ٹھیک ہے نا. اور اس وقت تک تم گمراہ نہ ہو جاؤ گے جب تک تم اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرتے رہو. اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ آپ کا بھلا کرے کہ قرآن مجید میں آیا ہے وَسَيُجَنِّبُهُ الْأَتْقَى الَّذِي بَلِ آتَى مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ الذي يؤتي ماله يعطي ماله يتزكى. یہ ابو بکر کے متعلق. تو اس کا جواب یہ ہے بالکل ساری اہل سنت کی ساری تفسیر کہتے ہیں. کتاب الموضوعات الجزء الاول، محمد عبد المحسن صاحب کی یہ ناشر ہیں جو سن 1977 یہ آپ کی کتاب ہے؟ نہیں، یہ ابن الجوزی کی کتاب ہے. آپ لوگوں کی کتاب ہے بھائی، ابو الفرج ابن الجوزی کی کتاب ہے، بہت مشہور ہے موضوعات. ٹھیک ہے. یہاں پر صفحہ نمبر 303 میں ملاحظہ فرمائیے، باب فی فضل ابی بکر، باب قد تعصب قوم لا خلاق لهم يدعون التمسك بالسنة. کہتے ہیں کہ ایک متعصب قوم نے تعصب کی ہے، ان کا کوئی دین ہی نہیں، وہ سنت کا ادعا کرتے ہیں کہ ہم اہل حدیث ہیں، ہم اہل سنت ہیں، ہم سنت کے علماء ہیں. فوضعوا لأبی بکر فضائل، تو انہوں نے کیا کیا، ابو بکر کے لیے فضیلتیں بنانا شروع کر دیں. بلی وفیہم من قصد معارضۃ الرافضہ، اور ان میں سے بہت سارے یہ ہیں کہ ان کی نیت یہی تھی کہ شیعوں کا مقابلہ کیا جائے، کہ شیعوں کے پاس حدیث ہے اہل بیت علیہ السلام کے لیے، تو ہم بھی، ہمارے پاس بھی حدیث ہونی چاہیے ابو بکر کے لیے، ٹھیک ہے نا. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ابو بکر کے پاس اگر اتنا مال تھا تو اس نے شب ہجرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اونٹنی کا قیمت کیوں لے لیا؟ اگر اتنا ہی مال، اتنا ہاں مالدار آدمی ہے نا، وہ تو بخاری میں بھی موجود ہے کہ اس نے اونٹنی کی قیمت اونٹنی کی قیمت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لی ہے، ٹھیک ہے نا. اگر اتنا ہی یہ ہجرت کے معاملے میں دکھا دیتا ہوں آپ کو، حوالے میں لکھ رہا ہوں، چلو یہ دیکھ لیں گے نا. اگر اتنا ہی نیک آدمی ہے تو اس وقت تو سب سے جو ہے مشکل وقت وہی ہے نا، ہجرت کا وقت ہے. تو اس وقت تو آدمی مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کی حالت میں، پیسے ہیں نہیں ہے. ملاحظہ فرمائیے کتاب بخاری چاپ دار احیاء التراث العربی، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 690 پر حدیث نمبر 3905 میں یہاں پر ہے کہ ابو بکر نے کہا فخذ بأبی انت یا رسول اللہ احدى راحلتی هاتین. ہجرت کے وقت ابو بکر نے کہا کہ میرے پاس 2 اونٹ ہیں، یا رسول اللہ میرا باپ آپ پہ فدا ہو، ایک جو ہے ایک اونٹنی آپ لے لیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالثمن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں قیمت دے کے لوں گا، ایک ہی شرط ہے، قیمت دوں گا تو تو آپ سے لے لوں گا، ٹھیک ہے. ہاں یہاں پہ یہ بخاری ہے، بخاری چاپ دار السلام کیا، جلد نمبر 4، ترجمہ حافظ عبد الستار صاحب، صفحہ حدیث نمبر 3905. یہ حدیث لمبی ہے، ہم اس کا ایک ہی حساب کی خدمت میں پڑھیں گے. ابو بکر نے کہا میرے باپ آپ پہ قربان ہوں، اللہ کے رسول میری 2 اونٹیوں میں سے ایک آپ لے لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیمت سے لیں گے،
کہ مفت نہیں لیں گے، قیمت دے کے لیں گے. تو اس نے قیمت لے لیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ جو ہے اونٹنی لے لی ہے. اچھا اگر وہ واقعاً اتنا ہی اتقا آدمی تھا جو مال اپنا دیتا تھا اللہ کے راستے میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ہدیہ قبول کرتے نا. پتا تھا کہ حالت اچھا بات سنیں قبلہ حضور سنیں، آپ نے ابن جوزی کی جو بیان کی ہے نا، آپ نے جو ابن جوزی کی جو وہ بات کی ہے نا، وہ تو ان کا قول ہے. اور تو یہ جو ساری تفاسیر کہہ رہی ہیں کہ یہ شان نزول ابو بکر کے بارے میں ہے، تو وہ سارے روایات غلط ہو جائیں گی. کتنے روایات آپ کے پاس؟ بالکل. آپ دیکھیں اگر وہ اتنا مالدار آدمی تھا ابو بکر، اس کا میں آپ کو دکھاؤں. آپ کتنے حدیث ہیں آپ کے پاس اس معاملے میں؟ آپ کہتے ہیں ساری تفاسیر، اس میں حدیث کتنے ہیں؟ نہیں، دوسرا یہ بات ہے کہ آپ سورت نہیں، آپ کہتے ہیں نا وہ ایسی، اگر ایک ہی حدیث کو مختلف کتب نے بار بار نقل کیا نا، تو اس سے وہ ساری حدیثیں نہیں بنتی. حدیث کتنے ہیں آپ نے دیکھے اس میں؟ ساری ڈبل، آپ کی ڈبل آواز آ رہی ہے، مجھے ڈبل آ رہی ہے. ہاں مجھے ڈبل کا نہیں معلوم. بات یہ ہے کہ آپ کے پاس میری بات سنیں، آپ میری بات سنیں سر، آپ میری بات سنیں، آپ میری سنیں. آپ کے علماء نے جب تصریح کیا کہ آپ لوگوں نے جھوٹی احادیث بنائی ابو بکر کی شان میں، اور ابو بکر کو آپ لوگوں، اس کی بہادری تو کچھ ہے نہیں، ٹھیک ہے نا، بہادری تو کچھ جنگوں میں لوگوں کے سامنے آ جائے کہ بھئی اس نے کوئی بہادری کا جوہر دکھایا، کچھ بھی نہیں ہے. علم تو کچھ بھی نہیں ہے. اگر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا کوئی ایسا خطبہ ہے جس میں اس کی فصاحت بلاغت ہے، وہ تو کچھ بھی نہیں ہے. کوئی ایسے اس کے پاس اس نے احادیث نقل کی ہوں جس میں اس کے تفسیر کا علم ہو یا فقہ کا کچھ، وہ تو کچھ بھی نہیں ہے ابو بکر کے پاس، ٹھیک ہے نا، اس کے علم کا، اس کی شجاعت کا. ہاں البتہ یہ آپ لوگوں نے کہ اس نے مال دے دیا. اگر وہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شیب ابی طالب میں تھے، کفار کا محاصرہ تھا چاروں طرف سے، ٹھیک ہے نا، مسلمانوں کی تعداد بھی کم ہے، وہاں پہ ان کو خوراک نہیں دیا جا رہا. یہ ابو بکر کا کوئی حدیث دکھا نا ہم نے کہ انہوں نے کوئی مالی امداد کی ہو؟ ہلو، ہاں حضور بات سنیں، آپ وہ دکھائیں. اگر اتنا مالدار آدمی تھا، آج میں نے حدیث دکھایا ہے میں نے آپ کی خدمت میں کہ والد اگر مشرک بھی ہو اس کے ساتھ احسان کرنا واجب ہوتا ہے. وبالوالدین احسان، ٹھیک ہے نا، اس کے ساتھ احسان کرنا واجب ہوتا ہے. تو یہ مکے سے نکلتے وقت اس نے جو ہے والد کے سارے پیسے اٹھا کے لے کے گیا. وہ اس کو گالی دیتا تھا. وہ مستدرک حاکم میں نے روایت آپ کو دکھا دیا سب. اسماء بنت ابو بکر نے کہا کہ ہم نے جو ہے پتھر جو ہے وہ ایک تاکچی میں رکھا، اس پہ کپڑے ڈال دیے. تو اس ابو قحافہ کو لے کے آتے تھے کہ آپ اس پہ ہاتھ لگاؤ. وہ ابو قحافہ نابینا تھا، وہ کہتا تھا چلو یہ پیسے اس نے چھوڑ دیا، اس سے مہربانی کیا، ٹھیک ہے نا. اس نے اپنے والد کو معاف نہیں کیا. اپنے انتے والد بات سنیں میری بات، اس کو پیسے کیوں نہیں دیے؟ سنیں بات، اور بھائی اس کو کیوں پیسے نہیں دیا؟ اتنا اگر وہ تھا. اور یہ روایت، میری بات سنیں، یہ جو روایت آپ پیش کر رہے ہیں نا، میں نے آپ کو قرآن کی نص پیش کی اور آپ نے ابن جوزی کا قرآن کی نص میں ابو بکر کا اسم نہیں ہے. وہ آپ جو ہے نا اس کو حدیث سے ابو بکر سے ملا رہے ہیں. قرآن کے نص میں کہا نہیں، تو ادھر متواتر ہے نا، متواتر تفسیر ہے. متواتر ساری اہل سنت کی تفسیریں. سر ابن کثیر کو کتنے حدیث ہیں بھائی متواتر؟ کتنے حدیث ہیں؟ حدیث تفسیر ہے، حدیث تو میں نے نہیں پڑھی اس پہ. اچھا میں آپ کو دکھاتا ہوں بھائی، میں دکھاتا ہوں آپ کو ایک دو کتاب دیکھو عزیزو. یہ کتاب ہے کتاب المنمق فی اخبار قریش، تالیف محمد ابن حبیب البغدادی، چاپ دار عالم الکتب، سن 1985 میں چھپی ہے کتاب. یہاں پہ صفحہ نمبر 371 میں اجواد و قریش میں کون سے لوگ تھے جو جواد تھے، جو سخی تھے، عطا کرنے والے تھے. اچھا ان میں سے عبداللہ ابن جدعان ہے. عبداللہ ابن جدعان یہ ابو بکر کے قبیلے کا بڑا آدمی ہے، بنی عدی کا، بنی تیم کا یہ بڑا آدمی ہے. اچھا یہ آدمی جو ہے یہ وکان لہو منادیان، اس کے دو آدمی تھے جو اس کے پاس کام کرتے تھے. ینادیان احدهما باسفل مکہ واخرى باعلى مکہ، وکان المنادیان ابا سفیان ابن عبد الاسد و ابا قحافہ. یہ اس کے دو جو نوکر تھے، ایک کا نام تھا ابو سفیان ابن عبد الاسد اور دوسرے کا نام تھا ابو قحافہ. ابو قحافہ کون ہے؟ ابو بکر کا والد ہے. وكان احدهما ينادي على من اراد الشحم واللحم فلياتي دار عبد الله بن جدعان وهو اول من اطعم الفالوذ بمکہ. اچھا یہ لوگ نعرہ کیا دیتے تھے کہ وہاں پہ کھانا ہے تو اس کے گھر میں آ جاؤ، کھانا کھا لو. اچھا یہ جو ہے یہ حدیث ملاحظہ فرمائیے. اب یہ کتاب مصدق علی الصحیحین للحاکم النیشابوری جزء ثالث، چاپ دار الکتب العلمیہ. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 6 حدیث نمبر 4267. اسماء بنت ابو بکر کہتی ہیں وہی واقعہ جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ
کہ میرے والد جب چلے گئے مکہ سے مدینہ چلے گئے، ہجرت کیا تھا، تو وہ سارا پیسہ لے کے گئے تھے اپنے ساتھ. تو میرے جد جو ہیں، ان کے جو دادا تھے، اسما کے جو دادا ہیں، ابو قحافہ وقد ذهب بصره، وہ اندھے ہو چکے تھے. کہتے تھے ان هذا والله قد فجعكم بماله مع نفسه. تو وہ گالی دیتا تھا ابو بکر اپنے بیٹے کو کہ اس نے پیسے سارے ہمارے اٹھا کے لے کے گیا، پیسے یہ سارے اپنے ساتھ مدینہ لے کے گیا، یہاں پہ پیسے نہیں چھوڑا. اچھا، میں کہتا ہوں نہیں، میں کہتی تھی کہ نہیں، انہوں نے بہت سارے پیسے چھوڑے ہیں. تو میں وہاں سے گیا، میں نے پتھر بہت سارے جمع کیا، پتھر کو طاقچی میں رکھا، طاق شیلف ہے وہاں پہ رکھا، اس کے اوپر کپڑے ڈال دیے، اسی طاق میں ابو بکر اپنے پیسے رکھتا تھا. ٹھیک ہے نا. تو پھر میں آئی ان کا ہاتھ اٹھا کے لے گیا اپنے دادے کا، اس کا ہاتھ پکڑ کے فوضعتها على الثوب، اس کا ہاتھ اسی کپڑے میں جس کپڑے کے اندر پتھر تھے ڈال دیا. میں نے کہا کہ بھلے انہوں نے یہ پیسے چھوڑے ہیں. اس نے کہا کہ اما هذا ترك هذا فنعم. تو وہ کہتا تھا کہ اگر اس نے یہ پیسے چھوڑے ہیں تو بہت اچھا کام کیا ہے. والله ما ترك قليلا ولا كثيرا. اسما کہتے ہیں کہ ابو بکر جب مکے سے گیا تو اس نے کوئی مال نہیں چھوڑا، سب چاٹ کے لے کے گیا تھا اپنے ساتھ. ٹھیک ہے نا. تو اس نے اپنے والد کے لیے، والد اس کا بڑھاپے میں اندھا ہو چکا ہے، ایک دوسرے شخص کے پاس نوکر ہے، اس پہ رحم نہیں کیا اس نے. ٹھیک ہے نا. اور وہ گالی دیتا تھا کہ اس نے پیسہ سارا لے گیا. اور ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب تفسیر الدر منثور جلد نمبر 6، چاپ دار الفکر سنہ 2011 میں، یہاں پہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے وہ امر حکم دیا ہے کہ انسان اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے. وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. ہاں، اگر والدین آپ کو شرک کی دعوت دیں تو وہ بات نہیں ماننا، باقی احسان کرنا ان کے ساتھ. ٹھیک ہے نا. یہاں پہ روایت کی ہے کہ یہ آیت سعد بن وقاص کے شان میں نازل ہوئی ہے، کیونکہ جب انہوں نے ہجرت کی تو ان کے والدہ نے کہا تھا کہ میں اب کھانا نہیں کھاؤں گی، میں گھر نہیں جاؤں گی جب تک کہ سعد واپس نہ آ جائے. فَأَنزَلَ اللَّهُ فِي ذَلِكَ أَن يُحْسِنَ إِلَيْهِمَا وَلَا يُطِيعْهُمَا فِي الشِّرْكِ. تو اس وقت آیت نازل ہوئی ہے کہ یہ والدہ جو آپ کی مشرک ہے، اس کے ساتھ نیکی کرو لیکن شرک کی بات نہ ماننا اس کی. ٹھیک ہے نا. تو میرے محترم ناظرین، تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 3، چاپ دار طیبہ، یہاں پر صفحہ نمبر 361 میں ابن کثیر فرماتے ہیں واللہ تعالی کثیرا ما یقرن بین طاعتی و بر الوالدین. اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار اپنی طاعت اور بر والدین، احسان والدین میں اقتران کر لیتا ہے، ان دونوں کو اکٹھے ذکر کرتا ہے. فرمایا مثلا انشکر لی ولوالدیک الی المصیر، میرا شکر ادا کرو اور والدین کا شکر ادا کرو. وان جاہداک علی ان تشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما فامر بالاحسان الیہما وان کانا مشرکین. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والدین کے ساتھ نیکی کرو اگرچہ وہ مشرک ہیں. آپ کہتے ہیں نا کہ بڑا سخی آدمی تھا، اس نے بڑے پیسے، اور بھائی اگر یہ اتنا ہی پیسے والا آدمی تھا تو اس نے اب اس کا والد جو تھا نوکر تھا، اس کا والد اندھا بھی اس کے لیے وہ قرآن کی آیت بھی ہے. اور بھائی بات سنو، یہ بخاری ہے، چاپ دار احیاء التراث العربی، یہاں پر ایک باب ہے صفحہ نمبر 1077 میں، کتاب الادب، باب صلۃ الوالد المشرک. والد اگر مشرک بھی ہے تو اس کی نیکی واجب ہے. ٹھیک ہے نا. اس نے اپنے والد کے سارے پیسے اٹھا کے لے گیا مدینہ. والد بھی اس کا غریب آدمی ہے، نوکر آدمی ہے. ٹھیک ہے نا. نوکر آدمی، اس کو معاف نہیں کیا. اب یہ آ گیا کہ بھائی اللہ اس نے بڑے پیسے خرچ کیے. تو سن لیں، میری بھی تو سن لیں 2 منٹ. یہ جو تفسیر آپ نے پیش کی ہے نا، تفسیر کثیر اور در منصور، اسی میں یہ روایتیں میں نکال کے بیٹھا ہوا ہوں، آپ کو ملاحظہ کتنی روایتیں اس میں وہ سن لیں نا. یہی میں آپ کو دینے لگوں نا، تفسیر در منصور میں اپنی مطلب میں مان لیتا ہوں آپ کی کتاب میں وہ روایت جھوٹی روایتیں ہیں. وہ خود آپ کے علماء نے کہا کہ یہ روایتیں جھوٹی ہیں. ہاں وہ روایتیں جھوٹی ہیں. اگر جھوٹی نے، اگر یہ اتنا سخی آدمی تھا، وہ جو اپنے باپ پہ رحم نہیں کرتا نا، اپنے باپ پہ کیوں رحم نہیں کیا اس نے؟ اپنے اندھے باپ پہ وہ روایت کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے؟ وہ بھائی جو اپنے بوڑھے باپ پہ، اندھے باپ پہ رحم نہیں کرتا، اس کا پیسہ اٹھا کے لے جاتا. بلا حضور میں یہ کہہ رہا ہوں، کثیر کو چھوڑ کے قلیل کو لے رہے. اوکے بھائی، چلو اللہ تعالیٰ